کالجوں کے میں تعلیم پانے والے نوجوانوں کو دین سے واقف کرانے کا، اس کے لیے میری بھی دلی دعا ہے اور میری درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی دعا کریں کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہوں۔ آمین۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ ہر کام سے بڑا یہ کام ہے کہ ہماری نئی نسل جو بالکل دین سے بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، صحیح۔ کوئی اعتراض کر دے اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو اپنے مذہب کی ضروری معلومات دے دی جائیں اور اس کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ ہر مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی خرافات کا جواب دے سکے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن کام کوئی بھی کیوں نہ ہو، مشکل نیست کے آسان نشود، مرد بایت کے ہراساں نشود۔ کوئی بڑے سے بڑا کام ہو ناممکن نہیں۔ اس نے تو خیر ایک رونس سے کہا تھا، فرانس کا جو بادشاہ تھا نیپولین بوناپارٹ، کہ میری لغت میں، میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، تو اس کی رونت تھی، چنانچہ خدا نے دکھا دیا کہ اسی کو ناکام بنا دیا۔ لیکن مسلمان اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، صحیح عقیدے کو پھیلانے کے لیے اگر مشکلات میں قدم آگے بڑھائے گا تو نصرت خداوندی اس کا ساتھ دے گی، اور اس کو مایوس ہونے کی اور حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ آیت ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ اگر تم خدا کے دین کا کام کرو گے، نصرت خداوندی تمہارا ساتھ دے گی، اور نصرت خداوندی جس کا ساتھ دے اس کو نیچا دکھانے والی طاقت دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اصل چیز جو ہے وہ اخلاص ہے۔ دکھاوے کا کام نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اخلاص سے جو کام، انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر اخلاص میں اٹھایا جائے گا، اگر یہ انشاءاللہ العزیز جیسا کہ مجھے امید ہے خلوصی نیت سے یہ کمر باندھ رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ نصرت خداوندی ان کا ساتھ دے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ نوجوان جو ہمارا دین سے بیگانہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ دین کی تعلیمات سے واقف ہو جائے گا۔ اس وقت دور وہ ہے، کام کرنے کا وہ ہے جو ہمارے مولوی بھیا نے کہا، نئی نسل دین سے دور ہوتے چلی جا رہی، اس کو دین کی طرف لانا سب سے ضروری کام ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر اس سے بڑا ضروری کام یہ سمجھنے لگے کہ آپس ہی میں لڑ مر رہے ہیں۔ یہ آپس میں لڑنے مرنے کا وقت نہیں ہے، یہ آپس میں نا اتفاقی پیدا کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ سب کو متحد ہو کر نئی نسل کو ایمان سے بیگانہ کرنے کی جو عالمی سازش چل رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کا وقت، بہت سمجھداری کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ۔ اور جو میں نے کہا سمجھداری کے ساتھ، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ، اپنے رب کے دین کی طرف دعوت دو، اپنے رب کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، گالیاں بک کر نہیں، خبیث و مردود کہہ کر نہیں، ذاتیات پہ کیچڑ اچھال کر نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بڑی عقل مندی اور دور اندیشی اور سمجھداری کے ساتھ یہ اللہ نے کس کو حکم دیا؟ اپنے رسول کو حکم دیا، اور رسول نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے 23 سال کی قلیل مختصر مدت میں دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کا نتیجہ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حکمت سے کام لیا، والموعظۃ الحسنہ اس سے کام لیا، وجادلہم باللتی ہی احسن اس سے کام لیا۔ تو ہمارے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اپنی اس نسل کا جو ایمان سے ہی باہر نکلنے کو تیار ہے، اس کو ایمان کے اندر واپس لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں تمام حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم لوگوں کو اتنا نوازا، اور بالخصوص اعظم کیمپس کے ذمہ دار حضرات کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں ہم کو یہ پروگرام کرنے کی اجازت دی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر دے۔ اور دوسری اہم بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے شہر پونا میں آتش زدگی کا واقعہ میں کئی سو یا ہزار کے قریب جھوپڑے یا مکانات جل گئے، لوگ بے گھر ہو گئے۔ اب یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں گھر جن کے جلے ہیں ان کو گھر مہیا ملنا چاہیے۔
اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کو مل جائے اور غیر مسلم کو نہیں ملے، یا غیر مسلم کو مل جائے اور مسلمان کو نہیں ملے۔ اگر مسلمان کا جلا ہے تو اس کو بھی ملنا چاہیے، اور ہندو کا جلا ہے تو اس کو بھی ملنا چاہیے۔ وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ہماری تاج الفنون اکیڈمی شاہپونہ کا یہ عزم ہے کہ وہ اس سلسلے میں انہوں نے ریلیف فنڈ قائم کیا ہے۔ ان قریب اس سلسلے میں جو کچھ بھی ان سے ہو سکے گا اس سلسلے میں قدم بڑھاتے ہوئے ان بے گھروں کی خدمت میں جو کچھ تعاون ہو سکے گا وہ کریں گے۔ اور میری درخواست ہے اپنے تمام احباب سے، اپنے تمام چاہنے والوں سے کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مجھے یہ کہنے دو کہ تم نے جس طرح بڑھ چڑھ کر ہزاروں روپے اس جشن میں لگا دیے، اس سے دگنے روپے ان کی مدد کے اندر لگاؤ۔ تو میں جانوں کہ تمہارے اندر دین کا جذبہ ہے، تمہارے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جو آپ نے خرچ کر دیا، یہ تو نہیں کہوں گا کہ رائے گاں گیا، لیکن اس سے زیادہ ضروری وہ کام ہے کہ ان بے گھروں کو ایک چھپر میسر ہو جائے، ایک چھت مل جائے۔ تو اس میں بھی آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور تاج الفنون اکیڈمی کے اراکین کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر خیر عطا فرمائے گا اور جزائے خیر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔